الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج آپ سورہ ہمزہ کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العلی العظیم۔ بڑی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو، جو مال جمع کرنے والا ہو اور اس کو گننے والا ہو۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ حطمہ میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی اور وہ لوگ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے۔ یہ سورت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے 3 شخصوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب نکالنے والا ہے، جو لوگوں کے عیوب اور خامیوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب کوئی خامی اور کوئی عیب مل جاتا ہے تو وہ لوگوں میں اس کو ہوا دیتا ہے، لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، اس کی برائی بیان کرنا شرعی نقطہ نظر سے جواز کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد کے اندر مروی ہے کہ سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون البراء العنتہ، کہ اللہ کی مخلوق میں اور اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین اور سب سے رذیل اور ذلیل وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کے درمیان اور دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، اور بے گناہ اور معصوم لوگوں میں خامیاں، کمیاں اور عیوب تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر اور برا قرار دیا ہے۔ تیسرا شخص جس کے بارے میں اس صورت کے اندر وعید آئی ہوئی ہے وہ ہے جو زر پرستی اور جمع مال میں مبتلا ہے، کہ وہ مال کمانے میں اور مال کو جمع کرنے میں اس قدر منہمک اور مشغول ہے کہ اللہ کی اطاعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے، بس اس کے پیش نظر مال کمانا اور مال اکٹھا کرنا ہے۔ وہ اپنے مال سے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے مال کو بار بار گنتا ہے، اپنے مال کا بار بار حساب و کتاب کرتا ہے، اور اس انداز سے اور اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے برتاؤ اور اس کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ رہے گا اور اس کا مال بھی ہمیشہ رہے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، مال ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا، اور صاحب مال
مال کمانے والا ناجائز طریقے سے اور اللہ کی فرمانی کے ساتھ مال جمع کرنے والا حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ دوزخ کا ایک خاص طبقہ اور خاص حصہ ہے جس میں مال جمع کرنے والے کو بھی ڈالا جائے گا اور عیب نکالنے والے کو بھی ڈالا جائے گا اور غیبت کرنے والے کو بھی ڈالا جائے گا۔ تینوں کو حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا اور تینوں کو حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ حطمہ دوزخ کا ایک خاص طبقہ ہے اور ایک خاص حصہ ہے جس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا اور ان لوگوں کو جھونکا جائے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، دوزخ کی آگ کی کیفیت یہ ہوگی کہ دوزخ کی آگ دوزخیوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور جب آگ جلنے والے کے دل تک پہنچ جائے تو اس وقت اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب دوزخ کی آگ دوزخیوں کے دل تک پہنچے گی تو اس وقت ان کو بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اخیر میں باری تعالی ان تینوں نافرمانوں اور ان تینوں گنہگاروں کے دوزخ میں ڈالے جانے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کو دوزخ میں کیسے ڈالا جائے گا۔ تو بیان کیا گیا کہ دوزخ میں آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے جن کے درمیان ان نافرمانوں کو جھونکا جائے گا، ان نافرمانوں کو ڈالا جائے گا اور باہر سے بند کر دیا جائے گا۔ تو گویا کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کا صندوق ہوگا جس میں ان تینوں کو رکھ کر بند کر دیا جائے گا، اور اس میں یہ تینوں نافرمان، یہ تینوں گنہگار جھلستے رہیں گے، جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، خاص کر جہنم میں لے جانے والے ان تینوں گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.